بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ. ناظرین, ہمارا یہ فالو اپ سٹوری جو ہے وہ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں جو 80 لاکھ روپے کا چیک کیش کروایا گیا ڈویژنل اکاؤنٹ آفیسر نے اپنے ڈی ڈی او کی ملی بھگت کے ساتھ, اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. چونکہ چیئرمین صاحب نے ایک کمیٹی بنائی تھی کہ 5 رکنی کمیٹی جو ہے وہ 3 دن کے اندر اندر طے کرے گی کہ کون کون ملزم ہے. پھر اس کے بعد جو ہے سزا کا تعین کیا جائے گا, لیکن ابھی تک اس کمیٹی نے کچھ بھی نہیں کیا, حتیٰ کہ اس کمیٹی کو ریکارڈ بھی نہیں دیا گیا. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے سینئر رپورٹر ہیں جناب قاضی زیاد خان صاحب. قاضی زیاد خان صاحب نے بھی اس پہ کام کیا ہے. ویسے تو جناب ڈاکٹر غلام سرور سندھو صاحب نے بھی اس حوالے سے ہمیں کافی انفارمیشن دی تھی, لیکن قاضی زیاد صاحب کو اس لیے ہم نے زحمت دی ہے چونکہ یہ معاملہ جو ہے اب اس کی صلح صفائی کے لیے خیبر پختونخوا کے ارد گرد گھوم رہا ہے. وہ ہم اس پروگرام کے دوران آپ کو بتائیں گے کہ خیبر پختونخوا کا اس کیس سے کیا تعلق ہے. السلام علیکم زیاد قاضی صاحب. وعلیکم السلام. قاضی زیاد صاحب, یہ جو معاملہ ہوا ہے 49 لاکھ کا چیک جو ہے تراب کنسٹرکشن کے نام پہ مہربان نے اپنی کمپنی میں جمع کروا لیا, لیکن اس کے اوپر سگنیچر جو ہیں وہ ڈی ڈی او وقار جو ہیں اس کے سگنیچر بھی تھے. اس کا مطلب ہوا 2 ملزم ہو گئے. 49 لاکھ ایک نکالا گیا اور 30 لاکھ روپے ایک نکالا گیا, تقریباً 80 لاکھ روپے. تو اب تک معاملہ کہاں تک پہنچا ہے؟ مانگٹ صاحب, یہ باقی ڈیٹیل تو آپ نے ساری بتا دی ہے, لیکن اس میں یہ تھا کہ جو جعلی اکاؤنٹ بنایا گیا تو یہ مہربان صاحب کے کزن کے نام بنایا گیا تھا, جو اس کا سگا کزن ہے اس کے اکاؤنٹ میں یہ پیسے. ظاہر ہے کسی قابل اعتبار آدمی کے نام پہ اس نے بنانا. اور جو اس پہ جو تراب کنسٹرکشنز ہے جس پہ شناختی کارڈ کی کاپی لگائی گئی وہ بھی اسی کی کزن کی تھی. تو ایک تو یہ اس میں یہ کاروائی تھی جو ایف آئی اے نے اب تک جتنی معلومات اکٹھی کی ہے, جو انہوں نے درخواست دی, یعنی کزن کرپشن اور سی ڈی اے کا اور کزن کی گٹھ جوڑ ہے. تو ایف آئی اے جو میرے ذرائع ایف آئی اے میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی جو ہے وہ سابقہ ایک آفیسر ہے سی ڈی اے کا جس کے گھر میں ابھی تک یہ جو ان کے درمیان جو ہے صلح صفائی کی جو. تو زیاد قاضی صاحب, وہ جو سابق سی ڈی کے آفیسر ہیں وہ سابق ریٹائر ہو گئے ہیں, کہاں چلے گئے ہیں؟ وہ نہیں, وہ ڈیپوٹیشن پہ تھے اور اپنے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ میں چلے گئے. اب وہ سی ڈی اے میں نہیں رہے. اچھا, وہ اب سی ڈی اے میں نہیں رہے, لیکن وہ ان دونوں پارٹیوں کے درمیان جو ہے وہ اب صلح صفائی کروا رہا ہے, اور اسی وجہ سے جو ہے وہ کمیٹی پہ انہوں نے اعتراض بھی کیا ہے کہ ہمیں جو کمیٹی بنی ہے اس پہ اعتراض ہے تاکہ وہ لے تو لال سے کام لیا جائے اور یہ پیچ اپ ہو جائے ان دونوں کے درمیان صلح صفائی کا. نہیں, جو مجھے آپ کیمرے سے پہلے جو مجھے آپ بتا رہے تھے کہ اس آفیسر کے گھر پہ ایف آئی اے والے بھی اور سی ڈی اے والے بھی, یہ ملزم بھی اور پھر جو مدعی ہے وہ بھی, یعنی تینوں فریقین جو ہیں وہ اس کے گھر پہ اکٹھے ہوتے ہیں. کہاں اس کا گھر؟ خیبر. 3 سے 4 میٹنگ ہوئی ہے. اچھا, اس کے گھر پہ؟ اس کے گھر پہ 3 سے 4 میٹنگ ہوئی ہے, اور یہ ان کے درمیان جو ہے وہ صلح صفائی کی جا رہی ہے تاکہ ایف آئی اے سے بھی یہ اپنا درخواست واپس لے لیں, اور ادھر سے جو سی ڈی اے سے ہے ادھر بھی یہ جو معاملات چل رہے ہیں جو کمیٹی چیئرمین نے سی ڈی اے نے قائم کی ہے تاکہ اس سے بھی بچا جائے, اور کسی طرح مہربان پہ جو ہے سی ڈی اے بھی مہربان ہو جائے اور یہ تراب صاحب بھی ان پہ مہربان ہو جائے, اور وہ اپنی مہربانی کی وجہ سے سی ڈی اے اور ان دونوں کی مہربانی کی وجہ سے اپنا گورکھ دھندا جاری رکھ لیں. لیکن زیاد قاضی صاحب, میرے تو ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ یہ دونوں جو ہیں تراب کنسٹرکشن کمپنی کا مالک جو ٹھیکیدار ہے وہ اور مہربان, یہ پہلے دونوں جو ہے وہ شیر و شکر ہو کے کام کرتے تھے, یعنی یک جان 2 قالب تھے. جو بھی کام ہوتا تھا, کوٹیشن ہوتی تھی یا ٹینڈر کا کام ہوتا تھا, دونوں مل کے کام کرتے تھے, پھر اپنا حصہ پتی بانٹ لیتے تھے. پھر ان کے درمیان حصے پہ لڑائی ہوئی تو مہربان نے کہا پھر چلو سارے پیسے میری جیب میں جانے دیں. اس پہ کیا آپ کی معلومات؟ ایف آئی اے کے ذرائع کے مطابق جو ابھی تک انہوں نے اندرونی خانہ جتنی انویسٹیگیشن کی ہے اس حوالے سے, تو ان کے مطابق یہ ہے کہ یہ دونوں جو ہے اکٹھے چل رہے تھے اور اچھا خاصا پیسہ دونوں کما رہے تھے اور کام کر رہے تھے, اور یہ سلسلہ چلتا رہا ان کے مابین کے کبھی کام ہوا نہیں, اور چیک جو ہے ان دونوں کے درمیان مکا کر کے تو یہ بانٹا گیا. لیکن اس مرتبہ میرے خیال میں مہربان صاحب کو ذرا زیادہ لالچ اور وقار صاحب کو, نہیں عید بھی تھی نا, دیکھیں نا عید کے اوپر بندہ یہ سوچتا شاید
شاید ان کو ذرا زیادہ پیسوں کی ضرورت تھی، اصل میں تو دونوں پہلے مرغی کا انڈا کھا رہے تھے نا، پھر پھر انہوں نے تراب نے کہا کہ یار انڈا چھوڑو، اس دفعہ بڑی عید ہے تو بڑی عید پہ ذرا مرغی ذبح کرتے ہیں۔ ثابت مرغی اکیلے ہی کھا لیتے ہیں، کوئی کیا ایک انڈے کے پیچھے بیٹھے رہیں گے، تو اس مرتبہ انہوں نے ان کے علم میں لائے بغیر جو ہے وہ اپنے ہی کھاتے میں سارا کچھ ڈال دیا، جس پہ جو کنسٹرکشن کمپنی ہے ان کو بھی میرے خیال میں تکلیف نہیں، یہ جو کہتا ہے کہ مہربان اب کہ میرا اس پہ اعتبار نہیں ہے، اور اس کے ساتھ اس کا جو DDO ہے وہ بھی اتنا ہی ملزم ہے کیونکہ چیک کے اوپر اس کے سگنیچر ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں جی یہ چیئرمین صاحب نے جو کمیٹی بنائی ہے اس پہ ہمارا اعتبار نہیں ہے، اور وہ پھر چیئرمین صاحب کہاں سے بندے لے کے آئیں گے کہ جناب آپ آ کے انکوائری کریں؟ کچھ انہوں نے کچھ بتایا کہ جی کس قسم کے لوگوں سے انکوائری کروائی جائے؟ دیکھیں یہ تو اس وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ یہ جو ڈیلے ٹیکٹس ہے، اب ڈیلے ٹیکس اس وجہ سے ہو رہے کہ ڈیل ہو رہی ہے، کسی صورت جو سابقہ CDA کا جو آفیسر ہے وہ ان دونوں کے درمیان ظاہر ہے صلح صفائی آج نہیں تو کل یار اس CDA آفیسر کا نام بتا دو نا، سابق جو آفیسر ہے بتا۔ مانگٹ صاحب اب اس کو چھوڑ دینا، نام سب کو پتہ ہے کہ وہ کون ہے، کم از کم CDA میں چلو کوئی ہینٹ دے دیں، کو ہم بھی کوئی ادھر ادھر سے کوئی جگاڑ لگائیں کہ یار وہ کون ہو سکتا ہے، بتا دینا یار، اگر آپ کے صوبے سے ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ساری چیزیں آپ چھپا ہی لیں، بتائیں نا یار کون ہے ویسے۔ اچھا اتنا اشارہ دے دیتا ہوں کہ پرویز خٹک صاحب کا جو ہے وہ کافی مہربان تھے پرویز خٹک صاحب ان پہ۔ اچھا، چلو اب اس سے دیکھنا ہم تھوڑا سا گیس کر سکتے ہیں، یا ہم چودھری یاسین صاحب ہیں CDA کے، ان کو بتا سکتے ہیں کہ جناب ادھر کون سا آفیسر تھا جس کے اوپر پرویز خٹک صاحب مہربان تھے، وہ ان کے لے کے آتے۔ دیکھیں ہمیں بھی چلو وہ خوبصورت چہرہ ہمیں بھی نظر آ جائے گا، جو آپ نے تھوڑا سا ہنٹ دے دیا، اب ہم بندہ تلاش کر لیں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ پروگرام سے علیحدہ ہو کے بھی ہم آپ سے پوچھ ہی لیں کہ بھائی جان بندہ بتا دیں کون سا ہے جس کے گھر پہ میٹنگز ہو رہی ہیں، FIA والے بھی وہیں پہ جا رہے ہیں۔ یعنی وہ ایک ایسی ندی ہے بقول جو میرے بھائی زیاد خان کے، کہ وہ صاحب جن کے گھر پہ میٹنگز ہو رہی ہیں، وہ ایک ایسی ندی ہے جہاں شیر بھی پانی پی رہا ہے، بکری بھی پانی پی رہی ہے، ریچھ بھی پانی پی رہا ہے، یعنی سارے ہر قسم کا جانور ادھر سے پانی پی رہا ہے، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ سب کو سمجھا رہے ہیں کہ مل بیٹھ کے رہو، مل جل کے رہو۔ تو CDA اپنی کان ہے، سونے کی کان ہے۔ ہمارے دوست ہیں جاوید مرزا صاحب، وہ کہتے ہوتے ہیں کہ جی CDA سونے کی کان ہے، تو وہ بھی ان کو یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ CDA سونے کی کان ہے، اس کے آپ مرغی کو ذبح نہ کریں، اس کے انڈے جو ہیں وہ کھاتے رہیں۔ دیکھیں مانگٹ صاحب اس میں CDA جو ہے سفید ہاتھی ہے، لیکن صرف مہربان صاحب اور وقار صاحب کے لیے نہیں ہے، جتنے بھی ڈپٹی ڈائریکٹرز ہیں اس وقت سارے ملازم یار، تمام انوائرمنٹ والے، سپروائزر سے لے کر DG تک، دیکھیں جتنے بھی یہ لوگ ہیں، یہ او بھائی میں نے جو مالی ہیں میں نے ان کو اربوں روپے کے اساس سے ان کے دیکھے ہیں، 3% سے لے کر 20% تک یہ ٹھیکیداروں سے کمیشن لے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں مانگٹ صاحب جو چیئرمین CDA کو ایک چیز کا سوچنا چاہیے کہ جتنے ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں وہ اپنے عہدوں پہ مسلسل بیٹھے ہوتے ہیں، ڈائریکٹرز کا تبادلہ جلدی ہو جاتا ہے، جبکہ ڈپٹی ڈائریکٹرز جو ہے وہ اسی عہدے پہ موجود رہتے ہیں، اور انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو ٹھیکیدار بنایا ہوا ہے، ان کے ذاتی رشتہ دار ہیں جو کہ کسی بھی نیلامی میں یا کسی بھی اس میں جو ٹیکہ لینا کہ اس میں ہوتی ہے، بڈ ہوتی ہے، ہاں بڈ ہوتی ہے، اس میں حصہ بھی نہیں لیتے، اور وہ پول کے ذریعے جو ہے اگلوں سے 20% پہ ڈیل کرتے ہیں، جس میں ڈپٹی ڈائریکٹر اور DG تک یہ حصہ پہنچتا ہے۔ تو یہ گورکھ دھندا جو ہے یہ مسلسل جو ہے CDA میں جاری ہے، اور کروڑوں اربوں اس طرح ڈپٹی ڈائریکٹر DG، بلکہ بالخصوص سپروائزر اور ڈپٹی ڈائریکٹر جو ہے یہ مسلسل سالوں سے اپنے عہدوں پہ موجود رہتے ہیں، ان کو کوئی نہیں ہٹاتا۔ بہت شکریہ ناظرین، زیاد قاضی صاحب نے جو صورتحال آپ کو بتائی، صورتحال اس سے کہیں زیادہ خراب ہے۔ یہ تو ڈپٹی ڈائریکٹر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی بات کر رہے ہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ CDA کا تو ایک نیب قاصد جو ہے وہ کروڑوں اربوں روپے کے اثاثے سے بنا جاتا ہے۔ اب جو CDA کے نیب قاصدین جو لینڈ میں تعینات ہیں، جو DMA میں تعینات ہیں، جو سارا دن بطہ خوری کا کام کرتے ہیں، جو انفورسمنٹ میں کام کرتے ہیں، وہ سارا دن یہی کام کرتے ہیں ٹگے ماری والا، تو اچھے خاصے مال بناتے ہیں، نیچے سے اوپر تک یہ کرپشن ہے۔ چیئرمین CDA چودھری محمد علی رنداوا صاحب کو آئے ہوئے دوسرا شاندار مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور اس دوران انہوں نے کافی کاروائیاں بھی کی ہیں،
زمینیں بھی واگزار کروائی ہیں، لیکن سب سے بڑا چیلنج ان کے لیے یہی ہے کہ وہ اپنے ادارے میں جو منہ زور کرپٹ لوگ ہیں ان کو کیسے لگام دیں۔ انشاءاللہ ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں کہ اللہ پاک ان کو کامیاب کرے، اور جو ان کے ساتھ نیک نیت افسران ہیں جو چاہتے ہیں کہ سی ڈی اے کا قبلہ درست کیا جائے، ان سب کو کامیاب کرے، اور جو لوگ سی ڈی اے کو عرصہ دراز سے کئی سالوں سے دیمک کی طرح کھا رہے ہیں ان کا بھی انجام قریب ہو۔ شمشاد مانگٹ اور زیاد قاضی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔